تو ہمارا ایمان ہے کہ انسان کے بارے میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے، اور جو کچھ لکھا ہے وہ انسان کا ہونا ہے۔ موت کا وقت بھی، اس کی جوانی کے بارے میں بھی، اس کے بڑھاپے کے بارے میں بھی، اس کی خوش نصیبی یا بدبختی کے بارے میں بھی، اس کے جنت یا جہنم میں جانے کے بارے میں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں، ہر ایک کے بارے میں لکھ دیا ہے۔ لیکن انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری کرے اور اللہ سے عافیت مانگتے رہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت مروی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی موت ہے اور اس کو زیادہ یاد کیا کرو۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرُ أَحَدٌ فِي ذَيْكِ مِنَ الْعَيْشِ، اگر کوئی شخص دنیاوی طور پر، مالی طور پر پریشان ہے دنیا میں، اور وہ چاہتا ہے اس کو مال ملے، اس کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو فرمایا آپ علیہ السلام نے اس کو چاہیے کہ وہ یاد کرے، کس کو؟ موت کو، کہ اگر کوئی شخص اس کو یاد کرتا ہے دنیا کی پریشانیوں میں تو الا وسعہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ ہے موت کی یاد کرنے کی فضیلت۔ ایک اور روایت میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک انصاری صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں بتائیں کہ مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، سب سے افضل شخص وہ ہے احسنہم اخلاقا، جو اچھے اخلاق والا ہو تم میں، جو سب سے اچھے اخلاق سے بات کرتا ہے، جو اچھے طریقے سے، نرم طریقے سے لوگوں سے میل جول بات کرتا ہے، فرمایا وہ سب سے افضل ہے۔ پھر صحابی پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی عقل مند کون ہے؟ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں عقل مند کون ہے؟ اکثرہم للموت ذکرا، کہ جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں، اچھے طریقے سے یاد کرتے ہیں، تو یہ عقل مند لوگ ہیں۔ وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، اور اپنے مرنے کے بعد ان کو پتہ ہے کہ ان کے رب نے ان سے سوال و جواب کرنا ہے، اس لیے اس مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے وہ دنیا میں تیاری کرتے ہیں، وہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور یہی لوگ کون ہیں؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اولئک الاقیاس، یہی لوگ عقل مند ہیں۔ تو عقل مند کون ہے؟ کہ جو وقت کو قیمتی جانے، اس جوانی کو قیمتی جانے، اس زندگی کو قیمتی جانے، اس تندرستی صحت کو قیمتی جانے، اس فراغت کو قیمتی جان کر اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک چکور ڈبہ کھینچا اور فرمایا یہ انسان کی زندگی ہے، اور ایک لکیر کھینچ دی جو ڈبے سے باہر تک نکل رہی تھی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ انسان کی امیدیں، یہ انسان کی تمنا ہے، جو انسان سوچتا ہے کہ میں یہ بھی کروں، میں گھر بھی لوں، میں گاڑی بھی لوں، میں کاروبار بھی کروں، میں بہت کچھ کروں، وہ اس کی تمنا ہے۔ اور ساتھ میں آپ علیہ السلام نے دائیں بائیں یوں لکیریں کھینچ دیں، فرمایا یہ مصیبتیں پریشانیاں ہیں، کہ انسان ایک مصیبت سے نکلے گا، دوسری اس کو آئے گی، دوسری سے نکلے گا، تیسری آئے گی، ایسے ہی انسان مصیبتیں اور پریشانیوں میں رہے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ اللہ کے پاس پہنچ جائے گا۔ اور مومن وہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو کانٹا بھی چبھے، فرمایا اس کے گناہ کو اللہ تعالیٰ اس تکلیف، اس بیماری، اس مصیبت، اس پریشانی سے دھلا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا، الا اخبرکم بخیارکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں تمہارے میں سب سے بہترین لوگوں کی؟ خیارکم اطولکم اعمارا، تمہارے اندر سب سے بہترین وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہے، اور واحسنکم اعمالا، اور اس کے عمل بھی اچھے ہوں۔ جس کی عمر لمبی ہے اور عمل اچھے ہیں وہ تم میں سب سے بہترین ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا، لا یتمنی احدکم الموت، تم میں سے کوئی بھی ایک شخص موت کی تمنا نہ کرے۔
اما محسنا فلعلہ ان یزداد خیرا، اگر وہ نیک ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ اور زیادہ نیکیاں کرے اور زیادہ اللہ کو راضی کر سکے۔ وَإِمَّا مُسِيًّا فَلَعَلَّهُ أَن يَسْتَعْتَتِبْ، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا اگر وہ گناہ گار ہے تو ہو سکتا ہے وہ گناہ کر کر کے وہ تھک جائے اور اللہ سے معافی مانگ لے، اس لیے انسان کو موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے لیے بہتر ہے، وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، جب موت میرے لیے بہتر ہو اللہ تو مجھے اس وقت موت دے۔ یہ دعا انسان کر سکتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تم مجھے موت دے، یہ دعا کسی کو نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا آپ علیہ السلام نے والذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم وہ ذات، وہ رب العالمین کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، میں چاہتا ہوں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی، میں پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، ثم احیا، پھر میں زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر مجھے قتل کر دیا جائے، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے قتل کر دیا جائے، ایسا میرے ساتھ ہوتا رہے، میری تمنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ اگر انسان موت کی تمنا اگر اس کو شہید ہونے کی کرنی ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ اسی طریقے سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا سنا میں نے اللہ کے رسول سے قبل وفات ہی بثلاثۃ ایام، اللہ کے نبی اپنی وفات سے 3 دن پہلے کہہ رہے تھے، کیا چیز؟ لا یموتن احدکم، تم میں سے کوئی بھی نام نہیں مرے مگر وہ یحسن باللہ الظن، مگر وہ اپنے رب سے اچھا گمان رکھتا ہو۔ مطلب کہ اگر تم مر رہے ہو، موت کا وقت آ جائے تو تمہیں موت کے وقت بھی اپنے رب سے گمان اچھا رکھنا چاہیے، اپنے رب سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ کیسے؟ جیسے ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی ایک صحابی کے پاس گئے، وہ موت کے قریب تھا، اس کو موت قریب تھی، نبی کریم اس کے پاس بیمار پرسی کرنے گئے، نبی کریم نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کیفیت محسوس کرتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے نبی جب میں اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن جب میں اپنے رب کی رحمت کو دیکھتا ہوں تو مجھے امید ہوتی ہے کہ یقیناً وہ رب العالمین مجھے ضرور بخش دے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو، اگر ہم اللہ کے نیک عمل کریں گے تو ہم اللہ سے محبت بھی کریں گے، ہم نیک عمل کریں گے تو ہمیں موت سے بھی محبت ہوگی، ہمیں ڈر نہیں ہوگا موت کا۔ کہ فرمایا اگر ایک انسان نیک آدمی کی میت جا رہی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے قدمونی قدمونی، مجھے اور جلدی لے کے جاؤ، جلدی لے کے جاؤ، مجھے جلدی لے کے جاؤ۔ اگر برے شخص کی موت کو لے کے جایا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ نبی کریم فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کو جو عذاب دیا جاتا ہے وہ دنیا کی ہر چیز سنتی ہے سوائے انسان کے اور جنوں کے، دنیا کی ہر چیز اس مرنے والے کی چیخ و پکار، اس کی چلانے کو سنتی ہے۔ اور فرمایا میں اگر رب سے دعا کروں تو تم وہ دیکھ لو جو میت کے ساتھ مرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اگر تم وہ دیکھ لو، فرمایا تم دفنانا چھوڑ دو۔ تو میرے بھائیو دوستو، عقل مند کون ہے؟ نبی کریم نے فرمایا عقل مند وہی ہے جو اس کو پتہ ہے کہ اس سے مرنا ہے تو مرنے کے بعد کے لیے وہ تیاری کرتا ہے۔ عقل مند کون ہے؟ جس کو جو رات کو اگر سوتا ہے تو اس کو پتہ ہے مجھے صبح نماز پڑھنی ہے۔ فرمایا نا نبی کریم کی حدیث ہے من خاف ادلجا ومن ادلجا بلغ المنزل، جو انسان ڈرے گا اس کو نیند نہیں آئے گی رات کو، اور جو ڈرے گا سوئے گا نہیں، اور سوئے گا نہیں تو وہ چل چل کے اپنی منزل کو پہنچ جائے گا۔ آگے فرمایا نبی کریم اسی حدیث کے لفظ ہیں، اللہ خبردار ان صلۃ اللہ غالیہ، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے۔ اللہ کا سودا ہے کہ تم اللہ کے لیے اگر اپنی خواہشات کی قربانی دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں جنت دیتا ہے۔
تو ایک اور حدیث میں آتا ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا آپ علیہ السلام نے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو انسان پسند کرتا ہے اللہ سے ملنے کو، اللہ سے ملاقات کرنے کو، تو اللہ بھی پسند کرتا ہے اس سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اور فرمایا من کریہ لقاء اللہ کریہ اللہ لقاءہ، جو انسان اللہ سے ملنے کو ناپسند سمجھتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند سمجھتا ہے۔ اسی طریقے سے عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ فرمایا کہ جو اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، مرنا تو ہم بھی پسند نہیں کرتے۔ تو آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کو جب موت آتی ہے تو اس سے اللہ کی رضا اور اس کے ہاں عزت ملنے کی اس کو خوشخبری دی جاتی ہے، اور اس وجہ سے وہ اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے۔ اور فرمایا آپ علیہ السلام نے، اور یہی چیز مومن کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، تو پھر وہ جب اس کو خوشخبری دے دی جاتی ہے کہ اس کو مرنے کے بعد یہ عزت ملنی ہے، جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فمن اوتیہ کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤ کتابیہ، جس کے سیدھے ہاتھ میں عمل نامے ملا وہ کہے گا دیکھو مجھے یہ عمل نامہ سیدھے ہاتھ میں ملا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے گمان تھا میرا حساب اچھا ہوگا، میرے ساتھ اچھا ہونے والا ہے، مجھے یقین تھا، کیوں؟ کیونکہ میں نے اللہ کے لیے عبادت کی تھی، میں نے اللہ کے لیے نیکیاں کی ہیں، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، نہ کہ کسی کا احسان اتارنے کے لیے، نہ کہ کسی کو احسان جتلانے کے لیے۔ تو فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ جب مومن کو اللہ تعالیٰ اپنی ہاں ملنے والی عزت اور مقام کے بارے میں بتاتا ہے تو مومن کو اس سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی کہ وہ اللہ سے ملاقات کا خواہشمند ہوتا ہے، اور اللہ بھی اس سے پھر چاہتا ہے کہ ملاقات کرے۔ اور فرمایا جو کافر نافرمان شخص ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ عذاب اور سزا کا اس کو خوشخبری دے دی جاتی ہے، اور اس وجہ سے کافر کوئی ناگوار گزرتی ہے بات کہ وہ مرے، اس کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے، تو اللہ بھی اس سے ملاقات کے لیے انکاری ہو جاتا ہے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے، ترمذی کی صحیح ترین حدیث ہے، بڑی طویل حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی نیک آدمی مرتا ہے تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، وہ فرشتے چاند کی طرح چمک رہا ہوتا ہے ان کا چہرہ، وہ نور والے ہوتے ہیں، بہت خوبصورت ہوتے ہیں، وہ آسمان سے اترتے ہیں، آسمان کا بستر لے کے آتے ہیں، جنت کی خوشبو اور جنت کا بستر ان کے پاس ہوتا ہے، اور وہ آتے ہیں اس بندے کے پاس کہ جس کی موت کو ملک الموت قبض کرتا ہے، وہ ملک الموت سے اس روح کو لے کر اس جنت کے جو بستر ہے، فرمایا اس بستر میں اس کو لپیٹ لیتے ہیں، جنت کی خوشبو اس کو لگا دی جاتی ہے، ہر ایک اس کو جتنے بھی فرشتے آسمان تک جب جاتے ہیں وہ لے کر ہر ایک اس کو مبارکباد دے رہا ہوتا ہے، اس کی روح کی خوشبو آسمان پہ ہر جگہ پھیل جاتی ہے، دروازہ کھٹکایا جاتا ہے، پہلے آسمان پہ فرشتے استقبال کرتے ہیں، پہلے آسمان والے دوسرے آسمان تک چھوڑ کے آتے ہیں، دوسرے آسمان کے فرشتے تیسرے آسمان تک چھوڑ کے آتے ہیں، اسی طریقے سے ساتوں آسمان کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کو علیین میں جگہ لکھ دو، وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم، آپ کو کیا بتائیں کہ یہ علیین کیا ہے، یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اور پھر واپس اس بندے کی روح کو اللہ تعالیٰ اس بندے کی جسم میں واپس منتقل کر دیتے ہیں، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اس کے لیے خوشخبری دے دی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے سو جیسے دلہن سوتی ہے۔ لیکن اگر وہی شخص برا ہوتا ہے، اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، بے نمازی ہوتا ہے، لوگوں کے لیے برائی کا سبب بن رہا ہوتا ہے، تو فرمایا بدنما فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، اور فرمایا اس کی روح کیسے قبض کی جاتی ہے، فرمایا مومن کی روح ایسے قبض ہوتی ہے کہ جیسے ایک مٹکے میں پانی ہو، اس کو آپ ایسے ہم ڈھیلو ایک قطرہ اس سے کیسے آرام سے نکلتا ہے، فرمایا مومن کی روح ایسے نکلتی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور جو نافرمان ہوتا ہے اس کی روح ایسے نکلتی ہے، فرمایا کہ آپ جھاڑیوں کے اوپر ململ کے کپڑے کو رکھ کر کھینچو کہ کیسے پھٹتا ہے، فرمایا اس طریقے سے ایک کافر شخص جو ہے اس کی روح کو جب قبض کی جاتا ہے، اس کی آنتڑیاں، اس کی تمام اعضاء اس کے جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے وہ،
تو میرے بھائیو دوستو، اگر میں اور آپ اچھا عمل کرتے ہیں تو ہمارے لیے اچھائی ہوتی ہے، اگر ہم برا کرتے ہیں، اور فرمایا آپ علیہ السلام نے برے شخص کی موت ہونے کے بعد اس کی روح کو جب آسمان تک لے کے جایا جاتا ہے تو آسمان کے اوپر دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جاتا، اور اس کی روح کو دروازہ نہیں کھولا جاتا، اس کی روح کو واپس پھینکا جاتا ہے اور وہ زمین میں آ کر پھینک دیا جاتا ہے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے ایک نافرمان شخص کی قبر میں جو 99 سانپ مسلط کی جاتے ہیں، اگر ایک بھی زمین پر اپنی زبان کو رکھ دے، فرمایا قیامت تک اس زمین سے ہریالی اگنا بند ہو جائے۔ اتنے خطرناک کس وجہ سے ہوگا؟ ہر انسان کے اپنے عمل کی وجہ سے۔ جتنے زیادہ گناہ ہوں گے، جتنی زیادہ نافرمانی ہوگی، اتنی زیادہ سزا اور عذاب انسان کو دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا آپ علیہ السلام نے مومن شخص جب مرتا ہے تو مومن کے مرنے کے اوپر ہر چیز تکلیف میں ہوتی ہے، اور کافر اور نافرمان کے مرنے کے اوپر فرمایا ہر چیز جو ہے وہ سکون میں آتی ہے کہ شکر ہے کہ یہ مر گیا۔ اسی طریقے سے فرمایا آپ علیہ السلام نے ما یجید الشہید من مس قتل، ایک اللہ کے راستے میں قتل ہونے والا جو ہوتا ہے اس کو تکلیف مرنے پر کتنی ہوتی ہے؟ فرمایا آپ اندازہ لگا لیں کہ جیسے کوئی کانٹا چبھتا ہے، فرمایا اتنی تکلیف ہوتی ہے اس شخص کو جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نافرمانوں کے بارے میں فرماتے ہیں، قرآن کی آیت ہے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، پس کیا کیسا ہوگا وہ منظر کہ جب فرشتے فوت کریں گے نافرمانوں کو تو فرمایا ان کے منہ پر اور ان کے پیٹھوں پر ان کو مارا جائے گا، فرشتے مار رہے ہوں گے۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ، کاش کہ آپ دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نافرمان لوگ موت کی نشے میں ہوں گے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيَهُمْ، اور فرشتوں نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہوگا، کہہ رہے ہوں گے أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، نکالو اپنے نفسوں کو، الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ، آج کے دن تمہیں ذلت آمیز عذاب دیا جائے گا جو تم تکبر کرتے تھے اور جو تم کہتے تھے اللہ پر غیر الحق، جو حق نہیں تھا، جو اللہ کے اوپر تم غلط باتیں کرتے تھے، آج ان تمام چیزوں کے بارے میں تم سے عذاب دیا جائے گا اور تم سے پوچھا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اچانک موت، اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے اچانک موت سے، حدیث صحیح ترین ہے، اللہم انی اعوذ بکا من الموت الفجاتی، اللہ مجھے اچانک موت سے میں تیری حفاظت چاہتا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں اچانک مر گیا، چلتے پھرتے مر گیا، اچھا تھا، خوش نصیب تھا، نہیں۔ کون خوش نصیب ہے؟ جو بیمار ہو کر گیا، گناہ دھل کر اپنے رب کے پاس گیا، جو اچانک مرا نبی نے اس سے پناہ مانگی ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ معافی کا ٹین نہ ملے، یہ نہ ہو کہ اللہ سے معافی نہ مانگ پائیں۔ اسی طرح فرمایا دوسری حدیث میں موت الفجاتی اخذت اسفین، اچانک موت جو ہے یہ انسان کو افسوس ہی دلاتی ہے کہ افسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح مومن انسان فرمایا المؤمن یموت بعرق الجمید، مومن انسان جب مرتا ہے تو اس کے پیشانی پر پسینہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا دوسری حدیث میں ما من مسلم یموت یوم الجمعہ، جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو مرتا ہے الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو قبر کے فتنوں سے بچاتا ہے۔ اور فرمایا آپ علیہ السلام نے اسی طریقے سے من اثنیتم علیہ خیرا وجبت لہ الجنہ، ایک جنازہ گزرا، صحابہ نے اس کے لیے تعریفیں کی، فرمایا جو تم نے من اثنیتم علیہ خیرا، تم نے اس کے لیے جو تعریف کی ہے، بھلائی کی کہ یہ اچھا شخص تھا، اس گواہی دینے کی وجہ سے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ اور فرمایا ومن اثنیتم علیہ شرا وجبت لہ النار، اور جو شخص جس کے لیے تم نے تعریف کی کہ یہ برا تھا، لوگوں میں برائی کا سبب بنتا تھا، فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ اسی طریقے سے ایک آخری بات کر کے اپنے موضوع کو ختم کرتا ہوں، فرمایا آپ علیہ السلام نے ان الرجل لیعمل عمل اہل الجنہ، بے شک انسان وہ عمل کرتا ہے جنت والے عمل، وہ نمازیں پڑھتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے، وہ حج کرتا ہے، وہ جہاد کرتا ہے، وہ لوگوں کے کام آتا ہے، وہ ہر نیکی کا عمل کرتا ہے،
اور فیما یبدو للناس، لوگ بھی سمجھتے ہیں یہ نیک ہے، لوگ بھی سمجھتے ہیں یہ جنتی ہے، لیکن یاد رکھو وہو من اہل النار، در حقیقت وہ جہنمی تھا۔ لوگ سمجھ رہے ہیں جنتی ہے، نمازی بھی ہے، لیکن وہ دکھنے میں جنتی ہے لیکن جنتی نہیں ہے، در حقیقت وہ جہنمی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ، اور ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جو عمل کرتے ہیں جہنم والے عمل، فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، جو لوگوں دکھنے میں لوگ سمجھتے ہیں یہ جہنمی ہے، اور فرمایا وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وہ جنت والا ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 112 ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا آپ علیہ السلام نے، ایک انسان جنت والے عمل کرتا ہے، 70 سال نیکی کرتا ہے، 70 سال جنت والے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن مرنے سے پہلے وہ اپنے وارثوں کے اندر نقصان کر کے جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ جہنم کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور ایک انسان 70 سال کے لفظ ہے، وہ گناہ کرتا ہے، وہ جہنم والے عمل کرتا ہے، لیکن وارثوں میں وہ انصاف کر کے جاتا ہے، اور اس عمل کی وجہ سے وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا آپ علیہ السلام نے، ایک انسان عمل کرتا ہے جنت والے عمل، ایک بالش جنت میں جانے میں باقی ہے، اس پر تقدیر غالب آتی ہے اور وہ جنت میں جانے سے قریب ہے ایک بالش، لیکن تقدیر غالب آئی وہ جہنم میں چلا گیا۔ اور ایک شخص جہنم والے عمل کر رہا ہے، ایک بالش قریب ہے جہنم میں جانے میں، لیکن وہ عمل کرتا ہے، تقدیر غالب آتی ہے۔ کون سی تقدیر؟ جو اللہ نے لکھی ہے کہ کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے جہنم میں جانا، وہ اللہ کہ جس نے لکھ دیا ہر انسان کے پیٹ میں جب وہ 120 دن کا ہوتا ہے کہ یہ کب مرے گا اور کب کتنا کمائے گا، روزی کتنی آئے گی، یہ بدبخت ہے یا خوشبخت ہے، اور اس کو موت کب آئے گی، یہ سب، یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، یہ ہر انسان کے بارے میں جب وہ 120 دن کا ہو اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے، اس کا نصیب مقدر سب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، جب تقدیر غالب آتی ہے، اور یہ کب انسان کا کام ہے کوشش کرنا آگے اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہ ایک انسان کام ہے۔ آخری بات اور بھی کر دوں، دیکھیں بخاری کی وہ حدیث ہے، لوگ کہہ رہے ہیں یہ شخص دیکھو یہ برا شخص ہے، یہ جو ہے زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ قاتل ہے، یہ عیاش ہے، یہ معاشرے کے لیے برائی کا سبب ہے، یہ مر گیا، جان چھوٹ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت رکھی، اللہ نے اس سے پیار آ گیا، تو اللہ نے اس کے پیار کو کیسا رکھا کہ ایسا نہیں کہ صرف جنت میں اس کو مرنے کے بعد کی عزت نہیں، اللہ نے دنیا میں بھی اس کی عزت رکھی۔ وہ واقعہ ذوالکفل تھا، نبی کی حدیث کہ فرمایا لوگ برا سمجھتے تھے، لیکن مرنے سے پہلے اس نے ایک عمل ایسا کیا کہ وہ عمل اللہ کو پسند آ گیا، اللہ نے آسمان سے فرشتہ بھیجا جو دروازے پہ اس کے لکھتا ہے کہ ذوالکفل جنتی ہے۔ یہ مقام کیا ہے کہ میرے بھائیو دوستو، مجھے اور آپ کو یہ تمام باتیں یہ سبق دیتی ہیں کہ مجھے آپ کو اپنے عمل پہ تکبر نہیں کرنا چاہیے، اپنے عمل پہ اکڑنا نہیں چاہیے، اور اپنے اندر عاجزی لانی چاہیے۔ جتنے عمل ہو جائیں اور زیادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جتنے بھی گناہ ہو جائیں اس پر باغی نہیں ہونا چاہیے، اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے رب کی بارگاہ میں آنا چاہیے۔ بے شک وہ اللہ ہمیں غفور رحیم ہے، اور وہ اللہ ضرور بخشے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے جو میں نے کہا اللہ مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔